اسلام آباد میں گدھوں کا گوشت جس کے تکہ بوٹی جو ہے وہ شامی کباب اور یہ جو ہے ہوٹلوں پر فروخت ہونے لگا، یہ انکشاف سامنے آیا ہے۔ اور یہ معاملہ 4 روز پہلے سامنے آیا تھا، اور میں خبر اب کیوں دے رہا ہوں؟ تو یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی اب ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ کن کن ہوٹلوں پر بکتا رہا، کتنا گوشت، کتنے گدھے جو ہیں وہ بک چکے ہیں، ہوٹلوں پر گوشت بن کر عوام کھا چکی ہے۔ یہ ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، 3 روز قبل یہ خبر سامنے آئی کہ ایک چھاپے کے نتیجے میں 25 من گوشت، 20 گدھے زندہ اور 100 گدھوں کی کھالیں جو ہیں وہ پکڑی جا چکی ہیں۔ اور یہ تفصیل آنے کے بعد جو ہے کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی تھی، مگر اب ڈیٹیل آہستہ آہستہ یہ سامنے آ رہی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ گدھوں کا گوشت جو ہے کہاں کہاں فروخت ہو رہا تھا، اور اس میں کتنے آدمی گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ چھاپا کس نے مارا اور کس طرح لوگ گرفتار ہوئے۔ تو یہ معلومات سامنے مبینہ طور پر ایک اینکر ہیں، انہوں نے سامنے لائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھانہ جو ہے وہ ہے سنجانی تھانہ، اس کے تقریباً یہ جو جی ٹی روڈ ہے اس کے ساتھ ہی ایک سلاٹر ہاؤس قائم کیا گیا تھا تھانہ سنجانی، اور روڈ کے ساتھ 2 منٹ کے فاصلے پر یہ قائم تھا۔ اور وہاں پر جب چھاپا مارا گیا تو ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے یہ چھاپا مارا، وہ لیڈیز ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، انہوں نے چھاپا جو ہے وہ مارا، مگر انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو انفارم نہیں کیا، معلومات نہیں دی، ان کو ساتھ لیا، اور رات 11 بجے کے بعد چھاپا مارا گیا تو وہاں سے جو ہے 25 من گدھوں کا گوشت وہ برآمد ہوا، اور 20 گدھے زندہ، اور اس کے علاوہ 100 گدھوں کی کھالیں۔ اور ناظرین، یہ بڑے اہم انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک شخص گرفتار ہوا، اور ایک شخص جو ہے سربراہی کرنے والا مین کردار اس سارے معاملے کا، وہ ایک فارنر تھا، اور پتہ یہ چلا کہ وہ 6 ماہ کا اس کا ویزا تھا، پاکستان میں وہ تھا، مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ فارن کنٹری میں موجود ہے۔ اس سے رابطہ کیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے، تو زبان اردو نہ ہونے کی وجہ سے پھر ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس سے بات چیت کی گئی، اور کوئی خاطر خواہ جو ہے تفتیش آگے نہ بڑھ سکی۔ تو جو شخص ایک گرفتار ہوا ہے اس سے یہ جب معلومات کی گئی تو اس نے بتایا کہ کچھ یعنی لڑکیاں ہائر کی گئی تھیں، اور جو لڑکیاں ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 30 کے قریب لڑکیاں ہائر کی، جن کو پک اینڈ ڈراپ دی جاتی تھی۔ تو وہ لڑکیاں جو ہیں یہ گوشت جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا تھا، اور اس میں جو ہے وہ کباب وغیرہ بھی بنائے جاتے تھے، اور کیونکہ وہاں پر جو سامان ہاتھ آیا ہے وہاں وہ کباب بنانے کا، اور یہ شامی کباب اور یہ مختلف جو فوڈز کے آئٹم ہیں وہ بنانے کا سارا سامان موجود تھا۔ تو یہ لڑکیوں کے ذریعے جو ہے وہ ہوٹلوں پر جو ہے وہ دیا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ ناظرین تقریباً 5-6 ماہ سے یہ گدھوں کا گوشت جو ہے اس کے مختلف کباب وغیرہ مختلف آئٹم فوڈ کے ہوٹلوں پر سپلائی کیے جاتے تھے۔ تو یہ معلومات بھی ناظرین سامنے آئی ہیں کہ F7 سیکٹر جو ہے اس میں بھی سپلائی کیا گیا، ای سیکٹر جو ہے اس میں بھی سپلائی کیا گیا۔ اس طرح جو ہے جی ٹی روڈ کے
جو ساتھ ساتھ ہوٹل قائم ہیں وہاں پر بھی سپلائی کیا گیا، اور یہاں تک کہ گجر خاں اور ٹیکسلا تک اور پنڈی میں بھی سپلائی کیا جاتا رہا۔ ناظرین، یہ معلومات سامنے آئی ہیں مبینہ طور پر۔ تو یہ اور جو گدھوں کی کھالیں ہیں ناظرین، وہ گوادر پہنچائی جاتی تھیں، اور گوادر سے ناظرین پھر جو ہے وہ فارن کنٹری میں فروخت ہوتی تھی۔ تو یہ بہت بڑا ایک بزنس تھا، اور اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہوں گے، کیونکہ تاحال یہ ایک اینکر نے جو معلومات دی ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور یہ جو تھانہ سیکٹر ہے ان کی جو ڈیٹیل ہیں ان سے یہ حاصل ہو سکی ہیں۔ مگر ناظرین، تاحال جو شخص گرفتار ہوا ہے وہ تو ہوٹلوں کی نشاندہی جو ہے وہ نہیں کر سک رہا، یا پولیس جو ہے وہ کرنا نہیں چاہ رہی۔ تو جن جن ہوٹلوں پر یہ گدھوں کا گوشت بیچا گیا ان کو نہیں پکڑا گیا، نہ ان کی واضح طور پر نشاندہی کی گئی کہ یہ کون کون سے ہوٹل تھے۔ مگر یہ جو ہے یہ تھوڑی بہت جو معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک ہے کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل میں یہ معاملات جہاں جو ہے مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے، اور یہ چیز تو یقینی ہے کہ یہاں فورسز ہر ٹائم الرٹ ہوتی ہیں، مگر پھر بھی جو ہے یہ کام ہو رہا تھا۔ تو بہرحال دیر آئے یا درست آئے، یہ جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر انہوں نے یہ چھاپا مار کر ان کو گرفتار کیا، اور یہ معاملات انجام کو پہنچے۔ مگر مزید جو ڈیٹیل ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی کہ کن کن ہوٹلوں پر یہ فروخت ہوتا تھا، اور کتنا گینگ تھا، کتنے لوگ بڑے انوالو تھے، کتنے لوگ جو تھے چھوٹے جو پیمانے پر ملازمین کام کر رہے تھے۔ یہ پوری ڈیٹیل نہیں، یہ سیدھا جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔